وأحبابه المعارضين لعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم سید العرب والعجم شفیع الامم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس پر نور اور بابرکت محفل میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم اس غفور الرحیم رب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اجتماعی طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے چند لمحات کے لیے اپنی توجہات کے محور کو سوچ بچار کے مدار کو میری طرف مائل کریں تاکہ ذکر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے ہمارے قلوب و اذہان نور ایمانی سے منور ہو. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سے زندہ ہونے قرآن: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. Indeed, a light came to you from Allah Almighty and glorious book. تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے امام قسطلانی علیہ الرحمہ، امام قرطبی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر قرطبی میں صفحہ نمبر 527 پر، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 پر، اور علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ زاد المسیر فی علم التفسیر صفحہ نمبر 368 پر، اور امام عبد الرحمن جلال الدین علیہ الرحمہ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 160 پر لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. گزارش کروں گا کہ ذرا توجہ فرمائیں. اب جو عربی گرامر کے اسرار اور رموز سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جاء ماضی کا صیغہ ہے، اور جب جاء کے ساتھ لفظ قد داخل ہوتا ہے تو معنی تحقیق کا پیدا ہوتا ہے، بے شک کا معنی پیدا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. اب اگر اس آیت مبارکہ میں موجود لفظ تحقیق کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے تحقیق تو بدلتی رہتی ہے، تحقیقوں میں تو تبدیلی ہوتی رہتی ہے. There is regularly changing in the research. کیسے؟ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کریں ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا. اب اس پر جو مقتول کے لواحقین ہیں انہوں نے قاتل پر مقدمہ دائر کروا دیا.
اور وہ جو کیس ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلا گیا. اب یہاں پر عموماً 3 کورٹس ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹ اینڈ ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. ڈسٹرکٹ کورٹ سب سے چھوٹا کورٹ ہے, اس سے بڑا ہائی کورٹ اور اس سے بڑا سپریم کورٹ. وہ جو کیس ہے وہ چلا گیا ڈسٹرکٹ کورٹ میں. اب ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج اپنے طریقے سے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کو اسٹڈی کرتا ہے, اس پر تحقیق کرتا ہے, اور تحقیق کرنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چونکہ اس شخص نے قتل کیا ہے, اس نے خون کیا ہے, لہذا خون کا قصاص خون ہے, اسے پھانسی دے دی جائے. اب ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے. جو قاتل کے لواحقین ہوتے ہیں, اہل گرانہ ہوتے ہیں, ان پر یہ فیصلہ ناگوار گزرتا ہے, وہ مقدمے کو پکڑتے ہیں اور ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اب ہائی کورٹ کا جج اپنے طریقے سے اس پر انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور اسے کوئی ایسا کلو مل جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ سناتا ہے کہ اسے پھانسی نہ دی جائے بلکہ اسے عمر بھر کے لیے قید کر دیا جائے. اب لواحقین پر یہ فیصلہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ پھانسی میں اور عمر بھر قید میں فرق کیا رہا. وہ کیس کو پکڑتے ہیں اور سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے, وہ کسی کلو کی بنیاد پر فیصلہ سناتا ہے کہ اسے پھانسی بھی نہ دی جائے اور اسے عمر بھر کے لیے قید بھی نہ کیا جائے بلکہ اسے 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 2 سال کے لیے قید کر دیا جائے. تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ there were 3 researches. First research by the district court executed the killer. 3 تحقیقیں تھیں, اور پہلی تحقیق تھی ڈسٹرکٹ کورٹ کی, دوسری تھی ہائی کورٹ کی, تیسری تھی سپریم کورٹ کی. ڈسٹرکٹ کورٹ نے کہا کہ پھانسی دے دو اور ہائی کورٹ نے کہا کہ عمر بھر کے لیے قید کر دو اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 سال کے لیے قید کر دو. تو ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں آ کر بدل گئی, ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں آ کر بدل گئی. تو پتا چلا کہ چھوٹے کی تحقیق کو بڑا کاٹ سکتا ہے. جیسے ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ نے کاٹ دیا اور ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ نے کاٹ دیا, تو چھوٹے کی تحقیق کو بڑا کاٹ سکتا ہے. کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا کاٹ سکتا ہے, کم طاقت والے کی تحقیق کو زیادہ طاقت والا کاٹ سکتا ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ عالم کی تحقیق ہو کوئی جاہل کاٹ دے, یا اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہو کوئی مولوی کاٹ دے, تو چھوٹے کی تحقیق کو بڑا کاٹ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضور اللہ کے نور ہیں اور یہ تحقیق اللہ کی ہے. اب اس تحقیق کو وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو, جو اللہ سے زیادہ پاور والا ہو, اور جب اللہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تو اس نور کی تحقیق کو کاٹنے والا بھی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرات محترم, آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نور کیم, نور آیا ہے, جاء آیا ہے, ماضی کا صیغہ ہے. اب اس آنے پر غور کریں کہ نور آیا ہے, آتا وہی ہے جس کا وجود پہلے سے ہو, جو پہلے سے موجود ہو آتا وہی ہے. جیسے ہم سب اس محفل میں آئے, آپ مختلف شہروں سے آئے, مختلف قصبوں سے آئے, تو پتا چلا کہ آپ پہلے سے تھے تبھی تو آئے ہیں. اسی طرح حضور کا نور تھا پہلے سے تبھی تو آیا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور اگر پہلے سے تھا تو when this نور was created, اس نور کو پیدا کب کیا گیا, اس نور کو تخلیق کب کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی الخصائص میں صفحہ نمبر 48 پر اور مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر 7758 میں لکھی گئی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ, when were you bestowed with prophethood, آپ کو نبوت کب عطا کی گئی, آپ نبی کب بنے؟ اب غور کریں کہ جو اعلان نبوت حضور نے مکہ مکرمہ میں 40 سال کے بعد کیا, اس اعلان کا صحابہ کرام کو پتہ ہے, اس اعلان کے بارے صحابہ کرام جانتے ہیں, لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں کہ حضور آپ نبی کب بنے؟ تو اس پر حضور نے انہیں مایوس نہیں کیا کہ اے صحابہ, میں نے آپ کے سامنے تو ہجرت کی, آپ کے سامنے تو اعلان نبوت کیا, آپ ہی کے ساتھ تو رہتا رہا, پھر بھی مجھ سے پوچھتے میں نبی کب بنا؟ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا او میرے صحابہ, کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد, مشکات شریف کے الفاظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
او میرے صحابہ, او my companions, I was prophet when Adam علیہ السلام was between in body and soul. میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب حضرات محترم, صحابہ کرام نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام کب مٹی کے درمیان تھے, کب پانی کے درمیان تھے. ایک حدیث مبارکہ کے مطابق الفاظ ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو صحابہ کرام کو نہیں پتا کہ آدم علیہ السلام کب روح کے درمیان تھے, کب جسم کے درمیان تھے, کب مٹی کے درمیان تھے, کب پانی کے درمیان تھے. یارو یہ جو لفظ کب ہے یہ کسی فکرے میں آ جائے, یہ کسی سنٹینس میں آ جائے تو یہ اس کی نیچر کو بدل دیتا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم بتایا جائے, ٹھیک وقت بتایا جائے. جب صحابہ نے عرض کی حضور آپ نبی بنے کب, تو حضور نے کوئی وقت نہیں بتایا, کوئی گھنٹہ نہیں بتایا, کوئی دن نہیں بتایا, کوئی ہفتہ نہیں بتایا, کوئی مہینہ نہیں بتایا, کوئی سال نہیں بتایا. بلکہ کیونکہ کب کا تعلق ہے وقت سے, وقت کا تعلق ہے سیکنڈوں سے, سیکنڈوں کا تعلق ہے منٹوں سے, منٹوں کا تعلق ہے گھنٹوں سے, گھنٹے کا تعلق ہے دن اور رات سے, دن کا تعلق ہے سورج سے, سورج کا تعلق ہے روشنی سے, رات کا تعلق ہے چاند سے, چاند کا تعلق ہے چاندنی سے. حضور نے گویا یوں فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ سب کچھ نہیں تھا, میں تھا اور نبی تھا. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضرات محترم, اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے, تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی بعد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی آدم سے پہلے, آدم علیہ السلام کا وجود بعد میں, حضور کا وجود آدم علیہ السلام سے پہلے, آدم علیہ السلام نبی بعد میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آدم علیہ السلام سے پہلے. اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ کون ہے اس دنیا کا پہلا انسان؟ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی انسان نہیں تھا. کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ کرتے ہیں اس بات کو تسلیم کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی انسان نہیں تھا. ہر انسان آدم علیہ السلام کے بعد ہے. No any human exists before Adam alayhi salam. Every human exists after Adam alayhi salam. Therefore Adam alayhi salam is called Abul Bashar. چونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا, ہر انسان آدم علیہ السلام کے بعد ہے, اسی لیے تو آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے. تو جب آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا تو پھر جو آدم سے پہلے ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو آدم سے پہلے ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا, جو آدم سے پہلے ہوگا وہ آدمی نہیں ہوگا, جو آدم سے پہلے ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا میں آدم سے پہلے نبی, تو جو نبی آدم سے پہلے ہوگا وہ انسان کیسے ہوگا, جو نبی آدم سے پہلے ہوگا وہ بشر کیسے ہوگا. تو پتہ چلا کہ نور مصطفیٰ, جو چاہتا ہوں نور مصطفیٰ اپنی نبوت و کمالات میں جامع بشریت کا محتاج نہ تھا, بلکہ ہم ان سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کے لباس بشری کے محتاج. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محفل میلاد مصطفیٰ. حضرات محترم, ہماری تو حالت یہ تھی کہ ہم عورتوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے, ہماری تو حالت یہ تھی ہم قتل کرنے کو بہادری سمجھتے تھے, ہماری تو حالت یہ تھی ہم نے کعبہ شریف میں بت کھڑے کر دیے تھے, ہماری تو حالت یہ تھی ہم غریبوں کے حقوق چھین رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آتا ہے اور اپنے محبوب کو نازل فرمایا, اپنے محبوب کو بھیجا. اگر حضور لباس بشری میں جلوہ گر نہ ہوتے تو بشر کو زندگی گزارنے کا طریقہ کون سکھاتا؟ اگر حضور کھاتے پیتے نہ تو ہمیں کھانا پینا کون سکھاتا؟ اگر حضور اٹھتے بیٹھتے نہ تو ہمیں اٹھنا بیٹھنا کون سکھاتا؟ اگر حضور چلتے پھرتے نہ تو ہمیں چلنا پھرنا کون سکھاتا؟ غرض یہ کہ نور مصطفیٰ
دفعہ بشریت کا محتاج نہ تھا، ہم اپنی بشریت کے لیے ان کی بشریت کے محتاج ہیں۔ حضرات محترم، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الخصائص الکبریٰ میں صفحہ نمبر 149 پر ایک حدیث مبارکہ نقل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری والدہ نے زمانہ حمل میں ایک خواب دیکھا جس کی روشنی سے ان پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ سب نے سنی ہوگی۔ حضرات محترم، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس حدیث مبارکہ پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ نے زمانہ حمل میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو امام سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ خواب زمانہ حمل میں تھا، لیکن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے شام کے محلات جو حضور کی ولادت کی شب دیکھے وہ بحالت بیداری عینی مشاہدہ۔ اب کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، مستشرقین ہیں، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا جائے، درمیان میں اتنے پہاڑ ہیں، اتنے مکان ہیں، درمیان میں اتنی رکاوٹیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھ لیے جائیں؟ بہرحال اس روایت کو صحیح نہیں مانتے۔ ہم اس کو جدید سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ تو حضرات محترم، آپ سب ایکس ریز کے بارے میں جانتے ہوں گے، جانتے ہیں ایکس ریز کے بارے میں؟ ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہمارا ایکس رے کرتے ہیں۔ ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ایکس ریز ڈسکور کیسے ہوئے؟ حضرات محترم، ڈاکٹر ولہم رونٹجن جو جرمنی کا ایک مشہور فزسسٹ تھا، وہ اپنی لیب میں کیتھوڈ ریز کو اسٹڈی کر رہا تھا مختلف تجربات کی مدد سے۔ اس نے اپنی لیب کو چاروں اطراف سے پردوں کی مدد سے مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا، اور the lab was in full darkness۔ جو لیب تھی وہ اس میں بالکل اندھیرا تھا، کیونکہ اس نے چاروں اطراف سے اپنی لیب کو مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک تجربے کے دوران دیکھا کہ ایک بیریم پلیٹینو سائنائڈ کی کوٹنگ والی سکرین سے کیتھوڈ رے نکلی، اور جو سامنے پردہ لگا ہوا تھا اس نے اس کو روشن کر دیا۔ آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں کہ جب وہ کیتھوڈ رے نکلی، وہ روشنی نکلی، تو اس نے سامنے والی جو پردہ تھا اس کو روشن کر دیا۔ اب وہ بہت حیران ہوا، حالانکہ وہ جانتا تھا اگر کیتھوڈ، یہ 9th کلاس کی کیمسٹری کے تیسرے چیپٹر میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کیتھوڈ ریز کے راستے میں ان ٹرانسپیرنٹ سولڈ چیز رکھ دی جائے تو اس کا سایہ بناتی ہیں۔ کوئی غیر شفاف ٹھوس چیز اگر کیتھوڈ رے کے راستے میں رکھ دی جائے تو اس کا سایہ بناتی ہیں۔ لیکن وہ حیران اس لیے ہوا کہ جس ٹیوب سے وہ کیتھوڈ رے نکلی تھی، وہ کیتھوڈ رے وہ کارڈ بورڈ کی ایک موٹی تہ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ حیران اس لیے ہوا کہ روشنی اس موٹی تہ سے باہر کیسے نکل گئی۔ تو اس نے اپنے تجربات کو جاری رکھا۔ اس نے تجربے کے دوران اپنے ہاتھ کو ایسے لائٹ میں سے گزارا جیسے یہ لائٹ پڑ رہی ہے، اور میں اس میں سے درمیان سے اپنے ہاتھ کو گزارتا ہوں۔ تو جب اس نے اپنے ہاتھ کو گزارا، اس نے سامنے پردے پر دیکھا تو وہ مزید حیران ہوا، کیونکہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں سامنے پردے پر نظر آنے لگ گئی۔ وہ ایک دم سے ڈر گیا اور اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو بلایا جس کا نام اینا برتھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ کا ایکسرا کیا، جسے دنیا کا پہلا ایکسرا کہتے ہیں، جو 1895 on December 8 ڈاکٹر ولہم رونٹجن نے اپنی بیوی کا کیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ کا ایکسرا کیا تو ڈاکٹر ولہم رونٹجن نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کسی روشنی کی شدت اتنی زیادہ ہو جائے تو وہ اپنے سے کم انٹینسٹی والے اجسام کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے۔ اب ٹرانسپیرنٹ ایسے آبجیکٹ کو کہتے ہیں جس کے آر پار ہم دیکھ سکیں، جیسے جو کار ہے اس کا فرنٹ گلاس ہوتا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کسی روشنی کی شدت اتنی زیادہ ہو جائے تو وہ اپنے سے کم انٹینسٹی والے اجسام کو شفاف کر دیتی ہے۔ جیسے عموماً ہماری لائف میں ہوتا رہتا ہے کہ
کہ ڈاکٹرز کے پاس گئے، ہڈی ٹوٹ گئی. اب ڈاکٹرز سب سے پہلے ہماری انگلی کا ایکسرا کرتے ہیں ہڈی کی کوالٹی کو دیکھنے کے لیے کہ ہڈی کی پوزیشن کیسی ہے. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو چیرتے ہیں؟ نہیں، وہ ہائی ریڈیشن کی ریز آف لائٹ ہمارے جسم پر ڈالتے ہیں. اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ماس ہے اور جلد یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے، شفاف ہو جاتی ہے اور نیچے سے ہڈیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ہائی ریڈیشن کی ریز آف لائٹ اگر کسی آبجیکٹ پر پڑے، چاہے وہ لوہے کا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں، شفاف کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح حضور کی ولادت کی شب جو نور ظاہر ہوا، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی، اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی شدت سے مکہ اور شام کے درمیان جتنے بھی رکاوٹیں تھیں، جتنے بھی پہاڑ تھے، جتنے بھی مکان تھے، وہ سب کے سب غائب ہو گئے اور سیدہ آمنہ نے شام کے محلات کو دیکھ دیا. یا رسول اللہ، میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری. حضرات محترم علامہ محمد یوسف النبہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جواہر البہار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پر ایک حدیث مبارکہ نقل کیا. حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اس افلاک کو نہ بناتا، آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا. اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق الفاظ ہیں، لولاک لما خلقت الدنیا. اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا، میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا. تو یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ حضور کے لیے بنائی گئی. یہ شمس و قمر حضور کے لیے بنائے گئے، یہ ارض و سماوات حضور کے لیے بنائے گئے. حضرات محترم، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قدرت کا ایک اصول ہے، there is a principle of nature. If anything is created for a person, it exists as long as person for whom the thing is created exists. اگر کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے لیے بنائی جائے تو وہ تب تک وجود میں رہتی ہے جب تک وہ شخص موجود ہو جس کے لیے وہ چیز بنائی جائے. ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر سٹی میں کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، مدارس ہوتے ہیں. مدارس کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ بچوں کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب مدارس کا مقصد یہ ہے کہ بچے وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کریں. تو جب تک بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے رہیں گے وہ مدرسہ آباد رہے گا، وہ مدرسہ قائم رہے گا، وہ اس مدرسے میں طالب علم تعلیم حاصل کرتے رہیں گے. لیکن جب بچے وہاں سے اپنے تعلق کو ختم کر دیں گے، اپنے ریلیشن کو توڑ دیں گے، تو پھر مدرسہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اس کی کلاسز کو مٹا دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ اسکول بنایا گیا تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا. وہ بنایا گیا تھا بچوں کے لیے، جب بچے ہی نہ رہے تو اسکول کا کیا فائدہ. اسی طرح یہ کائنات حضور کے لیے بنائی گئی، یہ ارض و سماوات حضور کے لیے بنائے گئے، یہ شمس و قمر حضور کے لیے بنائے گئے. تو یہ دنیا ابھی تک قائم ہے، یہ شمس و قمر ابھی تک صحیح ہے. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ حضور ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے. اور اگر حضور کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا تو یہ دنیا کب کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی. تو یہ شمس و قمر حضور کے لیے، یہ ارض و سماوات حضور کے لیے، یہ شمس و قمر حضور کے لیے، یہ ستارے حضور کے لیے. حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے یہ سورج و چاند نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے یہ زمین و آسمان نہ ہوتے. تبھی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. حضرات محترم، مجھے 15 منٹ کے لیے ٹائم دیا گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت مکمل ہو چکا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.